السلام علیکم. آئی ایم عروج زہرا, یور انگلش لینگویج انسٹرکٹر. لیکن اسٹوڈنٹ, آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگی ہوں ڈیفینیٹلی آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے آج کی اس ویڈیو میں میرے لیے کافی اہمیت کی حامل ہوگی, اور اس ویڈیو کو اردو میں ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات میرے تمام ویورز تک پہنچ جائے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی ہم 2026 میں آ گئے ہیں. یہ 2026 ابھی ہمارے امیدوں کا سال ہے. اس میں اتنی زیادہ ہوپس اینڈ اپارچونیٹیز ہم منتظر ہیں. ہم منتظر ہیں کسی اچھے وقت کے, کہ اچھا وقت آئے گا اور ہمیں بدل دے گا. لیکن جب یہ ٹائم گزرنے لگے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سال منوسیت کا سال تھا. اس سال نے ہمیں کافی زیادہ ہارش ریلیشنز دیے, ہارش ریئلٹیز دیں, اور یہ سال ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکا. اور پھر ہم دوبارہ سے ایک نئی تلاش میں جاری ہو جاتے ہیں, یعنی دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں ایک نئے سال کے ساتھ امید میں, یعنی 2027 میں. اگر آپ تھوڑا سا رکیں اور دیکھیں کہ کیا 2025 میں بھی آپ کی یہی روش تھی؟ جی ہاں, اگر آپ نے اپنا 2025 کے سال کو منحوس سمجھائے یا سمجھائے کہ یہ سال میرا ناکامیوں سے بھرا ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ اس سال میں بھی آپ نے صرف امیدیں باندھی تھیں لیکن کیا کچھ نہیں تھا. پھر آپ منتظر رہے 2026 کے, لیکن سکسیسفلی آج ہم اپنے 2026 کے تیسرے مہینے کو بھی اینڈ کرنے جا رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس طریقے سے آپ کے یہ 3 مہینے گزرے ہیں, کیا آپ نے ان کو اسی طریقے سے گزارنے کا سوچا تھا؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب وقت میں خرابی نہیں ہے, خرابی ہے آپ کے اپنے اندر. جی ہاں, میں بات کرنے لگی ہوں پیرنٹس کے حوالے سے. ابھی قریب ہی عید الفطر گزری ہے. عید الفطر ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے جسے ہر مسلمان مناتا ہے. لیکن ابھی بیک ٹو اسٹڈیز آنے کا جو سلسلہ ہے, میں نے کافی آبزرو کیا, اسٹوڈنٹ بیک ٹو اسٹڈیز نہیں ہو پا رہا ہے. میرے ساتھ موجود یہ کلاس روم ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اپنے کلاس روم کے اندر, یعنی آپ کو نظر آ سکے کہ اس وقت کلاس روم خالی ہے. یعنی عید تو ختم ہو گئی ہے اور ورکنگ ڈیز بھی بحال ہو گئے. اب ہم آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں اپنے ویکینڈ میں. لیکن ہمارا آج کا یہ اسٹوڈنٹ یہ بات جاننے سے قاصر ہے کہ عید کی چھٹیوں کو لمٹائز کیا جائے, یعنی جو 3 دن کی چھٹیاں تھیں ان 3 دن کی چھٹیوں کے بعد چوتھے دن آپ کا ویکینڈ نہیں ہے. آپ نے بیک ٹو ورک یعنی بیک ٹو اسٹڈیز ہونا ہے. اسٹوڈنٹ کی لائف میں کوئی اور کام ہوتا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر پڑھنا, اسکول جانا آنا, اسائنمنٹ کرنا, یاد کرنا, اور اوور آل اپنے آپ کو بہتر بنانا. آپ میں سے بہت ہی کم ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیوشنز وغیرہ دیتے ہیں یا جاب کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ جاب کرتے ہیں یا ٹیوشن کرتے ہیں, میں ان کو دل سے سیلیوٹ کرتی ہوں کہ یار وہ اپنی فیسز خود مینیج کر رہے ہیں. انہیں درد ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. لیکن میرے وہ تمام اسٹوڈنٹ جو کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے پیرنٹس پر, تو وہاں پر ان کے پیرنٹس کا بھی قصور ہے. ان کو کیا یہ کہنا نہیں چاہیے کہ عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں, جاؤ اپنی پڑھائی کی طرف واپس جاؤ, تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ. کون سا ایسا طریقہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اب تک دعوتیں منا رہے ہیں؟ کیا مل جائے گا آپ کو یہ دعوتیں کھانے سے؟ اگر ہر چیز کو ایک انداز سے کیا جائے تو ہی فائدہ دیتا ہے. اب ایک تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں سیل فونس تھمائے ہوئے ہیں, ہر کوئی ایرا غیرہ سیل فون چلانے میں ماہر ہے. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسے بے تحاشا چینلز ہیں جہاں پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, وہاں پر آپ کے کامنٹس میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے پلیٹ فارم پر جہاں پر ایک انسان اپنی لمٹس جانتا ہے, اپنی باؤنڈریز جانتا ہے, وہ بے حجاب نہیں ہوتا, وہ کبھی کسی ایسے پہلو پر بات نہیں کرتا جہاں پر تفرقہ ہو یا جہاں پر کوئی فرق کریٹ ہو, تو پھر ایسے بیڈ کامنٹس کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ سوسائٹی کی فیلئر کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ میں یہ بات کہتی ہوں کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول کر لیں تو ٹیچرز کی آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے. اب پیرنٹس کا یہ شکوہ ہے کہ ہم 5-6 گھنٹے کو بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں, تو کیا وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر دن میں 5 گھنٹے بچہ اسکول میں گزارتا ہے تو باقی کے 18 سے 19 گھنٹے وہ گھر میں گزارتا ہے, اور ویسے بھی بچے کی پہلی تربیت اس کا گھر ہوتا ہے. میری بات اس وقت کڑوی تو ضرور لگ رہی ہوگی, لیکن یہ بات سوچنی چاہیے. جہاں پر ایز اے پیرنٹ آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے, وہاں پر آپ بچوں کو لے آ کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں. سیل فونز آپ نے آزادی کے ساتھ ان کو دیے ہوئے ہیں. کیا آپ کے اندر اتنی جرأت ہے کہ ان کا سیل فون ان لاک کر کے ان کی پرائیویسی, سو کالڈ پرائیویسی کو ہیل کر سکیں, ان کے پرائیویسی میں جھانک سکیں, دیکھ سکیں کہ ان کی کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ان کی بات چیت ہے؟ آپ ٹیچرز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سنواریں, تو ایز اے پیرنٹس آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیرنٹس کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو لگام دیں,
کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کا خاندان ہے, آپ کی بلڈ لائن ہے. پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اگر آپ ٹیچرز کی مانتے ہیں تو یہاں پر آپ کا ڈراپ سین ہے, کیونکہ ٹیچر کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. ایک لمیٹڈ ٹائم میں ٹیچر بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, بٹ ایز اے پیرنٹ آپ کے پاس تو صرف آپ کی اولاد ہے. آپ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, اور اپنا فرض ایک ذمہ داری کے طور پر, محبت کے طور پر. آپ بچوں سے ذرا سختی سے پوچھیں تو وہ لیٹ نائٹ جاگتے کیوں ہیں, وہ کون کون سے اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں, ان کے موبائل کی ہسٹری کیا ہے, ان کے کانٹیکٹس کس کے ساتھ ہیں, ان کی فرینڈ شپس کس کے ساتھ ہے, ان کی کمپنی کس کے ساتھ ہے. کلاس میں بچوں کو نیند آتی ہے, کیا کبھی پیرنٹس کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں؟ تو کیوں جاگتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پڑھائی کرنے کے لیے تو وہ جاگتے نہیں ہیں, تو کیوں جاگتے ہیں؟ کیا پیرنٹس آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. اب دیکھا جائے تو اس کلاس روم کے ماحول سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی دیر تک میں یہ بات آپ سے کر رہی ہوں, کیا ایک اسٹوڈنٹ بھی کلاس میں آیا؟ آف کورس نہیں. کیوں؟ ابھی تک عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں. کون سی عید کی چھٹیاں ہیں؟ آپ نے ایسا کیا کر لیا جو عید کی چھٹیاں منانی ہے؟ آپ کے پاس سمر ویکیشنز آتے ہیں, آپ کے پاس ونٹر ویکیشنز آتے ہیں, اس کے علاوہ نیشنل ہالیڈیز آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو ویکینڈ مل رہا ہوتا ہے, اور اس کے خاص بات جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کا سو کالڈ سک لیو تیار ہے, اور پیرنٹس بھی آپ کو کہتے ہیں آج دل نہیں تھا, آج بچے نے چھٹی کر لی. تو پھر جب یہ آپ کا تربیت کا رویہ ہے تو پھر بچے تو نہیں پڑھ سکیں گے. یہ وقت ہے ایک دوسرے پر بلیم کرنے کا نہیں, اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھ کر گلے لگانے کا, بگڑے ہوئے بچوں کو سنوارنے کا. پیرنٹس ٹیچرز پر بلیم کرنا چھوڑیں, اور ٹیچرز بار بار پیرنٹس کو بلا کر ایٹ لیسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کی پروگریس دکھائیں, کارکردگی دکھائیں. یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا, ریگولر نہیں ہے, تو انہیں چاہیے پیرنٹس کو بلا کر اپڈیٹ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ کی فیس آ رہی ہے, آپ بس اپنا گھر چلانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی فیسز سے, اور آپ کو کوئی غرض نہیں ہے بچہ بگڑے یا بنے. تو یہاں پر ہمیں ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹ آگے آنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور مجھے بتائیے گا, اور میں ضرور ویلکم کرتی ہوں آپ کی فیڈ بیک کا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.